فتاوی بزازیہ جلد نمبر 2 اس میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا، اور یہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی کا جواب بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے مرتد، ایک ہوتا ہے گستاخ۔ گستاخ بھی مرتد ہوتا ہے، مگر ایک ہے سنگل مرتد، ایک ہے ڈبل مرتد۔ ایک وہ ہے جو کوئی جرم کیے بغیر دین چھوڑنے کا جرم کر گیا، ایک وہ ہے جس نے مسلمان کو شہید بھی کیا ساتھ دین بھی چھوڑ گیا۔ اب اس کے 2 جرم ہیں، قاتل بھی ہے مسلمان کا اور اس نے دین بھی بدلا ہے۔ ایک وہ ہے جو صرف دین بدل گیا، ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کی۔ یہ 2 جدا جدا قسم کے مرتد ہیں، اور کچھ لوگ دونوں کو برابر تولتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جو توہین کے بغیر مرتد ہوا اس کو 3 دن دیے جائیں گے کہ وہ واپس آئے، توبہ کرے، مسلمان ہو جائے۔ اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے مہلت ہے۔ جو صرف مرتد ہوا، سرکار کی ذات کو اس نے حملہ نہیں کیا تھا، صرف مرتد ہوا، اس کے لیے 3 دن دیے جائیں گے کہ بعد آ جائے، اور اگر نہ آیا تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمانا من بدل دینا فقتلوہ، جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو۔ اس کے لیے 3 دن کی مہلت ہے۔ مگر جو توہین کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کی مرتد ہوا، یاد رکھو 3 دن تو کیا 3 منٹ کی بھی مہلت نہیں ہے۔ فرق سمجھو دونوں باتوں میں۔ یہ فرق فتاوی بزازیہ میں اور درجنوں ماخذ میں موجود ہے۔ امام بزاز 827 ہجری کے اندر ان کی تاریخ وفات ہے، محمد بن محمد بزازی۔ ان کا لکھنا کیا ہے؟ کہتے ہیں مرتد کی توبہ قبول ہے، آگے اللہ آ گیا ہے، مرتد کی توبہ قبول ہے، لیکن آگے اللہ کی بریک لگا دی کہ یہ توبہ والی بات آگے نہیں جائے گی۔ مگر اذا صبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور واحد من الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کہ جس وقت کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توبہ کی توہین کی، اور یا کسی نبی کی انبیاء میں سے توہین کی، فإنہ یقتل حدا، اسے حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، ولا توبۃ لہ اصلا، اس کی کوئی توبہ، اب جو بھی بول رہا ہے یہی بول رہا، ولا توبۃ لہ، تم بھی بولو ولا توبۃ لہ، یہ لفظ اتنی بار آئیں گے تو حفظ بھی تمہیں ہو جائیں گے۔ ولا توبۃ لہ، اصل والو بولو ولا توبۃ لہ اصلا، ہرگز بالکل اس کی کوئی توبہ۔ جو ہی بات کی تھی شاہ عنایت قادری صاحب نے، اب عرب و عجم میں ہر طرف اس کے حوالے پیچھے جا کر دکھانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ دیکھیے فرمایا ولا توبۃ لہ اصلا، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، سواء بعد القدرۃ علیہ والشہادۃ اور جاء تائبا من قبل نفسہ كالصدیق لأنه حد واجب فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدمیین وكحد القذف لا يسقط بالتوبة۔ جس طرح حد قذف ساقط نہیں ہوتی، اس طرح گستاخ کی سزا موت بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اور یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کس کا ہے؟ سننا، کہتے ہیں ھذا مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ والامام الاعظم۔ ہر جگہ ہو بہو کوئی غلطی لگتی تو کسی ایک کو لگتی، یہ تو سارے ہی کہتے ہیں یہ مذہب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لہذا اس گستاخ کی توبہ کا سوال نہیں۔ آج اس کی توبہ کے لیے دروازے کھولنے چاہتے ہیں۔